بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 403 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 43۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اور اس سے جو اگلا لیکچر ہے یہ دونوں لیکچرز ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کی اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سوشل سائیکالوجی کو کورس میں کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کو کلینکس میں کیسے اپلائی کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں، اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں وہی آپ لوگوں کی کراؤں گی۔ اس میں سب سے پہلا آپ لوگوں کا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ ہے آئی وٹنس ٹیسٹیمنی، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھے، جنہوں نے آنکھوں سے خود کرائم ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، وہ جو وٹنسز ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ شہادتیں لی جاتی ہیں، یعنی کہ گواہیاں جو لی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے۔ اچھا، آئی وٹنس ٹیسٹیمنی بہت زیادہ یہ پرسویسو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جنہوں نے لوگ اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ایک ایسا کیس دیا گیا تھا، مرڈر سے ریلیٹڈ کیس، جو کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کیس تھا، اور اس میں ان کو مختلف قسم کی سرکمسٹانسز ریلیٹڈ ایویڈنسز بھی دیے گئے تھے، لیکن کوئی آئی وٹنس ٹیسٹیمنی ان کو نہیں دی گئی تھی۔ تو 18% اسٹوڈنٹس نے ووٹ یہ دیا تھا کہ کنوکشن یعنی کہ سزا ملنی چاہیے، اور صرف 18% ہے۔ دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی یہی سیم انفارمیشن دی گئی تھی، لیکن ساتھ میں ایک سنگل آئی وٹنس کو بھی ایڈ کر دیا گیا تھا، تو وہاں پہ 72% لوگوں نے کنوکشن کے لیے ووٹنگ دی تھی۔ تیسرا جو گروپ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ڈیفنس اٹارنی نے ٹیسٹیمنی کو ہی ڈسکریڈٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو گواہی دے رہا ہے اس کو صحیح سے نظر نہیں آتا، اور اس نے گلاسز بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، اور اس طرح سے 68% نے پھر بھی ووٹ کیا تھا کنوکشن کے لیے کہ سزا پھر بھی جو ہے وہ ملنی چاہیے، یعنی کہ آئی وٹنس کے اوپر لوگ اتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ کسی کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت گلٹی کے جو ووٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ ملزم کے خلاف جو ووٹس جا رہے ہوتے ہیں، وہ کم تو ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے کریمنل کیسز جہاں پہ آئی وٹنس ٹیسٹیمنی ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ سزائیں ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آئی وٹنسز ایکوریٹ کیسے ہوتی ہیں؟ مختلف قسم کی آپ لوگوں نے سٹوریز سنی ہوگی کہ معصوم لوگوں کو سالوں سالوں تک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایون کہ کیونکہ ان کے خلاف کسی نہ کوئی گواہی دی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہوتی ہے۔ آئی وٹنس کی ایکوریسی کو اسیس کرنے کے لیے آپ نے ہٹس اور مسز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ اسٹیج کرائم سے آپ حاصل کریں، اور جو کہ سیم کمپیریبل ہوں جیسے ایوری ڈے لائف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ لوگ آئی وٹنس سے رپورٹس وغیرہ لیں۔ اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنی افیکٹو باتیں بتا سکتا ہے۔ آئی وٹنس ٹیسٹیمنی کو بہت سارے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اسٹریس اور اراؤزل۔ اسٹریس ہمیشہ انسان کی میموری کو انکریز کر دیتا ہے، وہ کسی بھی ایونٹ سے ریلیٹڈ ہو، لیکن اس کے بعد ایونٹ سے پہلے اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اس میموری کو ڈیکریز کر دیتا ہے ہمارا اسٹریس اور اراؤزل۔ ویپن فوکس افیکٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کرائم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویپنس پہ زیادہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، خطرے کی وجہ سے، ڈینجر کی وجہ سے، اور جو رابرس وغیرہ یا جو ہوتے ہیں، جو کریمنلز ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ رابرس کی طرف سے ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اون ریس بائیس۔ لوگ زیادہ ایکوریٹ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی اپنی ریس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریٹینشن انٹرول۔ ایکوریسی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر آپ لوگ آئی وٹنس ٹیسٹیمنی لے رہے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے لیں، کیونکہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان ایونٹس کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، تو ایکوریٹ انفارمیشن وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ہے سجیسٹیو کوسچننگ، یعنی کہ کوسچنس کس طرح سے کرنے چاہیے۔ جس طرح سے وٹنسز سے آپ لوگ کوسچن کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ان کی ایونٹ سے ریلیٹڈ میموریز کے اوپر۔ کچھ کوسچنز ہوتے ہیں سجیسٹیو، لیکن وہ مس لیڈنگ نہیں ہوتے، بس اگلے بندے کی تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اس کو آنسر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کچھ کوسچنز ہوتے ہیں
جان بوجھ کے مس لیڈنگ کوسچنز ہوتے ہیں، جیسے ایسی ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھنا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو یہ آئی وٹنس ٹیسٹیمنی میں یہ فیکٹرز بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیجر ہوتا ہے کورٹس کے اندر، اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. شو اپس، یعنی کہ اس میں وٹنس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صرف آپ وٹنس ہی تھے یا آپ خود بھی اس میں انوالو تھے کرائم کے اندر. اس کے بعد سائملٹینیس لائن اپس اور سیکوینشل لائن اپس، یہ 2 ہوتے ہیں. سائملٹینیس لائن اپس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں وٹنس کو ایٹ دا سیم ٹائم مختلف قسم کے جو سسپیکٹس ہوتے ہیں، مشکوک لوگ ہوتے ہیں، وہ دکھائے جاتے ہیں. اور جو سیکوینشل لائن اپس وہ ہوتی ہیں کہ جو سسپیکٹس ہوتے ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے دکھائے جاتے ہیں. یہ اپروچ زیادہ افیکٹو مانی جاتی ہے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے شارٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جو پوسٹ ایونٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا، کہ ایونٹ گزرنے کے بعد جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کی میموری کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں آ جاتے ہیں 3 ہائپوتھیسز. ایک تو اوور رائٹنگ میٹر کرتی ہے، دوسری فارگیٹنگ میٹر کرتی ہے، اور تیسری چیز سورس مانیٹرنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. لوگوں کو ایونٹ سے ریلیٹڈ اور ایونٹ سے پہلے اور بعد کی انفارمیشن یاد تو ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انفارمیشن ان کو ملی کہاں سے تھی. سورس جو ہوتی ہے میموریز کی، وہ ان کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی ہوتے بعض دفعہ. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آئی وٹنس ٹیسٹیمنی کے اندر آپ ایررز کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیس انٹرویورز ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے. اب ریکلیکشن کا جو پروسیجر ہوتا ہے، یعنی کہ میموریز اگلے بندے سے لینا، ان سے پوچھنا، چیزیں وغیرہ شواہد وغیرہ اکٹھے کرنا، یہ ایک تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور یہ کمپلیٹ تب ہی ہوگا جب انٹرویور اگلے بندے کی میموری میں اس کی ہیلپ آؤٹ کرے، اگلے بندے کو گائیڈ کرے. پہلے اس کو جو ہے نا وہ کہے کہ جو مین جو سیٹنگ اس نے جو کرائم کے وقت دیکھی تھی وہ اس کو آپ لوگ کنسٹرکٹ کر کے بتائیں. اس سے بہت ساری چیزوں کو انسان ایزیلی یاد کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ اس کو سین دکھا سکتے ہیں، آپ لوگ سیٹنگ کی پکچرز ان کو دکھا سکتے ہیں. اس سے بھی انسان کی ریکالنگ میں زیادہ اس کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. پھر اس کو ایک ایسا ٹائم دیں جس میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ انٹرپٹ نہیں کرنا. جیسے اس کے بارے آپ لوگ اس سے یہ کہیں کہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. پھر اس کے بعد انٹرویور ان کی ایووکیٹو کوسچن سے بھی ان کی میموری کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیٹیلز وغیرہ ریکال کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے ڈیٹیلز کی ریکالنگ وغیرہ، اور اس میں ایکوریسی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو فالس لائن اپ آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو ہم لوگ منیمائز کریں. جیسے ہوتا ہے نا، لوگوں کو ایک بندہ ہے، اس کو اگر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرو کہ کون ملزم تھا، آپ لوگ اس کو 200 تصویریں اٹھا کے دے دیں. یہ نہیں، اس چیز کو آپ لوگ ایک تو منیمائز کریں. جو فالس چیزیں ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ آپ لوگ کم سے کم رکھیں اس چیز کے اندر، تاکہ اگلے بندے کو ڈیسیجنز وغیرہ میں بھی اس کو آسانی وغیرہ ہو. اس کے بعد ہے جو جیوررس ہوتے ہیں، جو جلاد ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ ایجوکیٹ کریں. کسی بھی کیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہیں، اگر وہ کمپیلنگ ہیں، یعنی کہ وہ مضبوط ہیں، تو جیوری پھر کیا کرے گا کہ اپنے بائیسز کو سائڈ پہ رکھے گا اور وہ بالکل فیئر ججمنٹ وغیرہ کرے گا. یوزرس کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کہ آئی وٹنس ٹیسٹیمنی کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا انفلوئنس ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے فیکٹرز کو وہ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں، اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. اب چاہے پروسیکیوشن کی طرف سے اگر کوئی وٹنس ملے یا ڈیفینس کی طرف سے وٹنس ملے، دونوں کی طرف سے وٹنسز پیش کیے گئے ہیں، تو کون سا جو ہے نا وہ کس کی شہادت ٹھیک ہے، کس کی نہیں، تو اس میں جیوررز نے جو ہے نا وہ ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس میں ایک تو کوسچن کی ورڈنگ کو دیکھیں. جو آئی وٹنس ٹیسٹیمنی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے کہ کوسچنس کس طرح سے پوچھے جا رہے ہیں. اس کے بعد لائن آف انسٹرکشنز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پوسٹ ایونٹ جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ لوگ اکٹھی کریں. آئی وٹنس ٹیسٹیمنی صرف تبھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں افیکٹ ہوتی کہ کیا ایکچوئل میں انہوں نے کیا دیکھا تھا، لیکن بعد کی جو ایونٹ کے بعد جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ لوگ جو ہے وہ لیں تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ جیوررز کو فائدہ ہو سکتا ہے.
اس کے بعد ایکوریسی کو دیکھنا چاہیے، کانفیڈنس کو دیکھنا چاہیے. ہمیشہ کبھی بھی آئی وٹنس کی کانفیڈنس کو نہ دیکھے، وہ ایک اچھا پریڈکٹر نہیں ہوتا. ایٹیٹیوڈس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کی بات کریں، آئی وٹنس جو ہے، جو عینی جو شاہد ہے، اس کا پرسیپشن، اس کی جو میموری ہے ایونٹ سے ریلیٹڈ، وہ اس کے ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. اس کے ایٹیٹیوڈس کو بھی آپ لوگ دیکھیں. اور بھی بہت سارے انفلوئنسز ہوتے ہیں ججمنٹس کے اوپر. ایک فزیکل اٹریکٹیونیس یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جو زیادہ اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ لوگ جو ہے وہ ان کو غلط جج کرتے ہیں، ان کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مارجن دیتے ہیں اور ان کو وہ کریڈیبل بھی لگ رہے ہوتے ہیں. ایک ریسرچ یہ کی گئی تھی اور لوگوں کو فوٹوگرافس دکھائے گئے تھے جس میں ڈیفینڈنٹ کچھ اٹریکٹیو بھی تھے اور کچھ فوٹوگرافس میں ڈیفینڈنٹ ان اٹریکٹیو تھے. تو جو زیادہ اٹریکٹیو لوگ تھے ان کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گلٹی نہیں ہے، یعنی کہ یہ والے جو ہے نا وہ ملزم جو ہے وہ بے گناہ ہیں، اور ریکمینڈ یہی کیا تھا کہ ایسے ان بندوں کو کم سے کم جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اس کے بعد جیوررز کی سملیرٹی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جیوررز زیادہ ان کا ہمدردانہ بیہیویئر ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کے ایٹیٹیوڈز، ریلیجن وغیرہ، ریس اور جینڈر سیم ہوتے ہیں. انگلش بولنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ انگلش بولنے والے ہی لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ معصوم سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو جیسے فار ایگزامپل اگر جیورر ہے وہ اگر انگلش بولتا ہے اور جو عینی شاہد پیش کیا گیا ہے وہ بھی انگلش بول رہا ہے تو جیورر عینی شاہد کی بات زیادہ مان سکتا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے پریجوڈائز بھی سائیکیٹری میں بھی یہی چیز جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے کہ جو سملیرٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے پریجوڈائسز ہوتے ہیں سائیکیٹری کے اندر بھی. لیکچر نمبر جو ہمارا 44 ہوگا اس میں ہم لوگ کلینک سے ریلیٹڈ ہم لوگ دیکھیں گے اپلائڈ سوشل سائیکالوجی کو، اور وہ آپ لوگوں کا بس شارٹ سے ہوگا. اس میں کچھ ان امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہی جسٹ ہم لوگ کر لیں گے. اور لیکچر نمبر جو 45 ہے وہ آپ لوگوں کا اوور ویو ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کس پرسپیکٹیو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی. تو یہ تھے ہمارے آج کے لیکچر. چینل کو آگے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. باقی تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.